مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین مومنوں کے دل کے چین، راکب دوش مصطفیٰ، نور دیدہ فاطمۃ الزہرا، حسن جانے راحت جانے حسن مجتبہ، شہزادہ گلگوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، سید الشہداء، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ آپ کی ہجرت بھی تمام ہجرتوں سے الگ ہے، انداز زندگی الگ ہے، بچپنا الگ ہے، جوانی الگ ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ کچھ ملنگوں اور کچھ علماء نے یا 5 سالہ حسین دیکھا یا میدان کربلا میں حسین دیکھا 61 ہجری سے پہلے، اور مدت رضاعت دودھ والی جو عمر ہے اس کے گزرنے کے بعد جو درمیان والا حسین ہے وہ لوگوں نے کم ہی بیان کیا۔ وہ جب بیان ہوگا تو پتہ چلے گا کہ حسین کیا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین نے بچپن میں مقام ناز اور کربلا میں ہر ناز کی نیاز، ہجرت بھی انبیاء نے بھی ہجرتیں کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ہجرت فرمائی نمرود کے ظلم سے بچنے کے لیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی ہجرت فرمائی فرعون کے ظلم و استبداد سے بچنے کے لیے۔ انبیاء نے ہجرتیں فرمائی ہیں، خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نے بھی ہجرت فرمائی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لوگوں کے ظلم و ستم اور کفار مکہ کے ظلم اور استبداد سے بچانے کے لیے آپ نے ہجرت فرمائی۔ لیکن اے امام علی مقام، آپ کی بچپن کو دیکھیں تو بچپن عجیب ہے، جوانی کو دیکھیں تو جوانی عجیب ہے، مدنی زندگی بڑی عجیب ہے۔ اور امام علی مقام اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امام حسین علیہ السلام، آپ کی ہجرت بھی بڑی عجیب ہے۔ لوگوں نے تو ہجرت کی تو سکون حاصل کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی سکون کی طرف، حضرت موسیٰ نے ہجرت کی سکون کی طرف، اسی طرح لوگوں نے دیگر انبیاء نے ہجرت کی سکون کی طرف۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نے اپنے صحابہ کو سکون اور چین کی زندگی دینے کے لیے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ واہ امام حسین، آپ کی ہجرت کا انداز بھی نرالا ہے۔ لوگ ہجرت کرتے ہیں سکون کے لیے، حسین ہجرت کرتا ہے مدینہ کا سکون چھوڑ کے کربلا کی طرف اپنا کنبہ شہید کرانے کے لیے۔ واہ امام علی مقام، تیری عظمتوں پہ کیوں نہ انسان قربان جائے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کمال ہی کر دیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ آپ فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری حیرت میں کہتے ہیں اللہ 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 بائے بسم اللہ پدر۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ جس کے باپ کو بسم اللہ کی با کہا جاتا ہے، مانے ذبح عظیم آمد پسر، وہ جو معنی ذبح عظیم جس کو قرآن مجید نے حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے ذبح عظیم قرار دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا معنی اقبال کہتا ہے، اس کا معنی کربلا میں پیش کیا گیا۔ اے اقبال کیسے؟ اقبال کہتا ہے یعنی اجمال را تفصیل بود، وہ جو اجمالی واقعہ تھا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ دمبا ذبح ہو جانا، آپ کا بچ جانا، پھر بھی ذبیح اللہ مشہور ہو جانا، وہ اجمالی واقعہ تھا، اس کی تفصیل حسین نے میدان کرب و بلا میں پیش فرما دی۔ اقبال کہتا ہے خون او تفسیر این اسرار کرد، امام حسین کے خون نے اس راز کی تفسیر کو بیان کر دیا۔ ملت خوابیدہ را بیدار کرد، جو
سوئی ہوئی ملت سو گئی تھی، ملوکیت کے اندر سو گئی تھی، وہ خلافت راشدہ تبدیل ہو گئی تھی ملوکیت کے اندر، اور لوگ دھڑا دھڑ ملوکیت کے تابع ہو رہے تھے۔ ملت خوابیدہ راہ بیدار کرد، اقبال کہتا ہے کہ وہ ملت جو سوئی ہوئی تھی اس کو حسین کے خون نے بیدار کر دیا۔ نقش اللہ، نقش اللہ بر صحرا نوشت، اقبال کہتا ہے اللہ کا نقش حسین نے کربلا کے میدان میں لکھ دیا ہے۔ سطر عنوان نجات ماں نوشت، اور قیامت تک آنے والی امت کی نجات کی جو سطر تھی وہ اقبال، وہ امام حسین نے اپنے اور اپنے کنبے کے خون سے کربلا کے اندر وہ سطر رقم فرما دی۔ حضرت امام علی امام علی مقام کا بچپنا بھی الگ ہے، امام علی مقام کی مدت رضاعت بھی الگ ہے، مقام ناز بھی عجیب ہے، مقام نیاز بھی عجیب ہے۔ کبھی مصطفیٰ کریم کا سجدہ لمبا کرا دے تو یہ مقام ناز ہے، اور اس سجدے کی نیاز دینے کی باری آئے تو حسین کہے نانا جان میں پشت انور پہ سوار تھا، میری وجہ سے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اس کی نیاز دوں گا کربلا میں۔ یہ حسین کا ناز ہے، اتنا ناز بھی کوئی نہیں لے سکا اور اس ناز کی نیاز بھی کوئی نہیں دے سکا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی پشت انور پہ بیٹھ جانا یہ حسین کا مقام ناز ہے۔ اس مقام نیاز کا مقام نیاز حسین کربلا میں سر رکھ دے گا، اٹھائے گا نہیں، شمر کو اتار کے ہی اٹھانا پڑے گا۔ امام علی مقام کا ایک ایک ناز الگ، ایک ایک بچپنا الگ، جوانی الگ، ادھیڑ عمر الگ، مدنی زندگی الگ، حتیٰ کہ امام علی مقام کی ہجرت الگ۔ ساری کائنات سے لوگ کشاں کشاں ذوالحج کے مہینے میں حج ادا کرنے مکے آ رہے ہیں، اور ذوالحج کے مہینے میں وہ مکے والا امام جو نبی کا نواسا ہے وہ کعبہ بھی چھوڑ کے، مکہ بھی چھوڑ کے، بچی سکینہ کو بھی لے کے، 6 ماہ کے علی اصغر اور سارا کنبہ لے کے مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ اے امام علی مقام، سارے مسلمان ذوالحج کا مہینہ ہے، حج پڑھنے جا رہے، آپ کہاں فرمایا وہ کعبے کا حج پڑھنے جا رہے ہیں۔ حسین مکہ چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ حسین نے صرف حج نہیں پڑھنا بلکہ حج کی حرمت، بلکہ کعبے کی حرمت کو اپنا خون قربان کر کے کعبے کی حرمت کو بچانے جانا ہے۔ امام علی مقام کی ہجرت بھی عجیب ہے، اس لیے تو حضرات محترم بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے وہ جنتی، عہد میں شہید ہوئے جنتی، خندق میں شہید ہوئے جنتی، تبوک میں شہید ہوئے جنتی، جتنے غزوات میں جو صحابہ شہید ہوئے جنتی۔ میرے نبی نے فرمایا باقی جنتی، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ یا رسول اللہ اس وقت حسین تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب لوگوں نے بدر میں جانیں کٹائیں، اسلام پہ جانے کٹائیں، جب لوگوں نے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، ہجرت کی، مکہ چھوڑا، مدینے آئے، حسین تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، نہ تیری خاطر ہجرت کر سکا، نہ بدر میں جا سکا، نہ عہد میں جا سکا۔ فرمایا فکر نہ کرو، حسین کو ایک سفر مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کراؤں گا۔ تمام کی تمام بدر والی قربانیاں، عہد والی قربانیاں، تمام غزوات کی ساری قربانیاں حسین ایک ہی سفر میں ان تمام کو بڑی بہادری سے، بڑی استقامت اور کمال کے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادا کرتا چلا جائے گا تو جنت کے جوانوں کا سردار بن جائے گا۔ حضرات محترم 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ڈیرے ڈالے، حور ابن یزید ان کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ امام علی مقام کو کہیں اور طرف نکلنے نہ دے، بلکہ میدان کربلا میں
روک کے رکھے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ عمر بن سعد 22,000 فوج کا لشکر لے کر میدان کرب و بلا میں آ گیا۔ امام علی مقام نے ان کے سامنے خطاب فرمایا، ان کو کہا کہ اے لوگو ذرا دیکھو تو صحیح، یہ تو 22,000 کا لشکر لے کر جو تم میرے مقابلے میں آئے ہو، ذرا دیکھو کہ مقابل میں ہے کون؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں۔ کیا تم میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو یہ حدیث جانتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے؟ اگر تم نے یہ نہیں سنی، بندہ دوڑاؤ مدینے اور مکے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، حضرت ابو سعید خدری سے پوچھو، حضرت سہل بن سعد سے پوچھو، حضرت زید بن ارقم سے پوچھو، جن لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے جواب میں شمر نے بڑا گستاخانہ جملہ بولا، جس کا جواب امام علی مقام کے لشکر کے بائیں طرف کو سنبھالے ہوئے سپہ سالار حبیب ابن مظاہر نے دیا۔ امام علی مقام امام حسین کا لشکر ایسے ہے، اب لشکر کا ایک قلب ہوتا ہے، ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک دایاں بازو ہوتا ہے، ایک بایاں بازو ہوتا ہے۔ امام علی مقام کے لشکر کے دائیں بازو کے سپہ سالار ہیں حضرت زہیر بن کین، اور امام حسین کے لشکر کے بائیں طرف کے بازو کے سپہ سالار ہیں حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، اے لوگو، اے شمر، دنیا کی لالچ کی پٹی تیری آنکھوں پہ آ گئی، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ امام حسین امام علی مقام کا یہ خطاب تاریخ ابن اسیر میں بھی موجود ہے، تاریخ طبری میں بھی موجود ہے۔ میں ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، وہ بیان کرتا ہوں جو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے پڑھتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین نے جب حبیب ابن مظاہر کا یہ جواب سنا تو آپ نے کوفیوں کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے فرمایا، کوفیو چلو تمہیں یہ شک ہوگا کہ یہ حدیث نبی نے فرمائی ہے یا نہیں کہ میں اور میرا بھائی حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تمہیں اس حدیث پہ شک ہے تو مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تمہیں میرے زہرا کے بیٹے ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیا مولا علی کے بیٹے ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیا میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا میں ان کا نواسا نہیں ہوں؟ اگر باقی سارے فرمودات جو میرے نبی نے میرے بارے میں فرمائے اگر ان پہ تمہیں شک ہے تو کیا تمہیں اس پہ یقین نہیں ہے کہ میں اس مصطفیٰ کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ یہ آپ نے درس عبرت اس لیے نہیں دیا کہ آپ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، کوئی ترلے منت نہیں کی کہ میری جان چھوڑو۔ یہ آپ نے اتمام حجت پیش کیا کل قیامت کے دن۔ کوفی قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ بنا سکیں کہ جناب ہمیں پتہ نہ چلا، اس لیے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں 9 محرم کو جو خطبہ دیا وہ خطبہ تمام تاریخوں میں درج ہے، اور امام علی مقام نے فرمایا کہ اے لوگو یہ تو بتاؤ تم میری جان کے در پہ کیوں بنے ہوئے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہو، کہ تمہارا کوئی عزیز مارا ہو، تمہارا کوئی جانی نقصان کیا ہو، تمہارا کوئی مالی نقصان کیا ہو؟ جب میرا تمہارا جھگڑا کوئی نہیں، میرے 3 شرطیں ہیں میری، ان میں سے ایک قبول کر لو، یا تو مجھے سرحدی علاقے کی طرف جانے دو یا واپس مدینے جانے دو۔ مدینے نہیں جانے دیتے تو میں سرحدی علاقوں کی طرف چلا جاتا ہوں، وہاں اپنی زندگی گزار دیتا ہوں۔ اگر یہ دونوں باتیں تمہیں قبول نہیں تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے سامنے لے چلو، میں وہاں پہ اس کے سامنے آمنے سامنے بات کروں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ یزید کی بیعت ابن زیاد کے ہاتھ میں کر لو۔ امام علی مقام نے فرمایا، آپ کا جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔
امام علی مقام نے ساری داستان اس ایک جملے میں بیان فرما دی. فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین امام علی مقام یہ درس دے کے آپ واپس آئے, اپنے خیمے کے پاس آئے. خیمے کے باہر اپنے گھٹنوں پہ سر رکھا, خیمے کے باہر گھٹنوں پہ سر رکھا, تلوار کو زمین میں کھبویا اور اس کا سہارا لیا. 2 منٹ گزرے, ساری رات کا جاگا حسین جو عبادتیں کرتے کرتے ساری رات گزاری تھی, ابھی غنودگی سی آئی, 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند ہوئیں. اتنے میں یزیدی لشکر کی طرف سے شور مچا. ان کے کئی جو پا پیادہ تھے یا جو شاہ سوار تھے گھوڑوں پہ, انہوں نے گھوڑے دوڑائے. وہ امام حسین امام عالی مقام کے لشکر کے قریب آنے کی انہوں نے کوشش کی. اندر سے حضرت بی بی زینب نکلی, انہوں نے امام عالی مقام کو جھنجھوڑا, اے میرے بھائی جاگو, دشمن سر پہ آ گیا ہے. امام عالی مقام نے اپنے گھٹنے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا, اے میری ہمشیر زینب, تو نے مجھے جگا دیا. ابھی 2 منٹ کے لیے جو میری آنکھ لگی تھی, میں نے خواب میں 1.25 لاکھ نبیوں کے امام اپنے نانا جان کو دیکھا, ساتھ فاطمہ الزہرا میری ماں بھی تھی, ساتھ میرے باپ مولا علی بھی تھے, اور فرما رہے تھے, اے حسین صبر سے کام لینا, تیری ہماری ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. حضرت امام امام علی مقام یزیدی لشکر کے سامنے گئے. آپ نے فرمایا, بتاؤ میں نے تمہارا کیا قصور کیا, تمہارے لشکر میں یہ بندے موجود ہیں. نام لیا آپ نے, فرمایا, او شیس بن ربعی, اے حجاز بن الجبر, اے قیس بن اشس, اے زید بن حارث, یہ پورے لشکر کے سامنے بتاؤ, کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے کہ اے امام اگر آپ نہ آئے کل قیامت کے دن ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے حسین کو بلایا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں, آپ امام بنے ہمارے, ہم نے خط لکھے تھے یہ آئے نہیں, اگر آپ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن شکایت کریں گے. یہ دیکھو یہ 1200 خطوط ہیں تھیلے میں بند ہے جو امام نے بتائے. آپ نے فرمایا, او شیس بن ربعی, کیا تو نے خط نہیں لکھا؟ اے حجاز بن الجبر کیا تو نے یہ خط نہیں لکھا؟ اے قیس بن اشس کیا تو نے یہ خط نہیں لکھا؟ اے زید بن حارث کیا تو نے یہ خط نہیں لکھا؟ تم لوگوں نے خط لکھ کے خود مجھے بلایا اور جب میں آ گیا اب میری جان کے در پہ ہو. انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا, کہتے ہیں ہم نے کوئی خط نہیں لکھے, حالانکہ ان کے لکھے ہوئے خط امام کے پاس موجود ہیں. حضرات محترم امام عالی مقام قریب گئے, آپ نے فرمایا ہے لوگو اگر تم نے لڑنا ہی ہے, لڑائی ضروری ہے تو ایسے کرو, آج کی رات مجھے دے دو, آج کی رات آخری زندگی کی رات تم سے اس لیے مانگ رہا ہوں میں دل کھول کے اپنے رب کو منا لوں. حضرات محترم امام عالی مقام خیمے کے اندر آئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج کی رات لے لو, کل مقابلہ ہوگا. امام حسین خیمے کے اندر آئے, جب رات پڑی آپ نے سارے رفقا کو بلا لیا. حضرات محترم وہ 72 تن جو کربلا میں شہید ہوئے, ان 72 میں 18 بندے تو آل رسول کے تھے, 72 میں سے 18 نکالو, باقی جتنے بندے بچتے ہیں بتاؤ وہ کون تھے؟ 72 بندوں میں سے 18 بندے آل رسول کے نکالو, باقی جتنے بچتے ہیں بتاؤ وہ کون تھے؟ ارے ظاہر ہے وہ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی آل اولاد تھی. حضرات محترم ان سب کو امام عالی مقام نے بلا لیا, بلا کے فرمایا ہے لوگو یہ میری جان کے دشمن ہیں, یہ صرف میری جان لینا چاہتے ہیں, تم اپنی جانیں بچاؤ. تم کٹ گئے پھر بھی یہ مجھے شہید کریں گے, تم بچ گئے پھر بھی یہ مجھے شہید کریں گے. میں تمہیں کھلے دل سے
کھلے دل سے اجازت دے رہا ہوں، اپنی جانیں بچاؤ، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہے امام علی مقام یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو تلواروں کے سائے میں چھوڑ کے چلے جائیں، تیروں کی بارش میں اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے بعد جو زندگی گزارنی ہے ہم اس زندگی پہ لعنت بھیجیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین نے حضرت علی اکبر کو فرمایا، علی اکبر جی بابا، فرمایا ڈیوا بجھا دو، ہو سکتا ہے میرے حیا کی وجہ سے یہ نہ جا رہے ہو، میرے شرم کی وجہ سے یہ نہ جا رہے ہو، اے علی اکبر ڈیوا بجھا دو تاکہ اندھیرے سے فائدہ اٹھائیں، میری شکل انہیں نظر نہیں آئے گی، میری اجازت سنیں گے کانوں سے اور چلے جائیں گے۔ جب اندھیرا ہو گیا امام علی مقام نے پھر فرمایا، مجھے تم پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میں کھلے دل سے تمہیں خود اجازت دے رہا ہوں کہ جاؤ چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں اپنی بال بچے میں چلے جاؤ، اپنی جانیں بچاؤ۔ حضرت امام حسین امام علی مقام کچھ دیر انتظار کرتے رہے، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ نے علی اکبر کو فرمایا، علی اکبر جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے ہوں گے، اب ڈیوا جلا دو۔ جب ڈیوا جلایا تو امام علی مقام نے دیکھا کوئی ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے غائب نہیں ہے، سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا تم گئے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، امام علی مقام ایسے ہم نہیں جا سکتے، سب سے پہلے ہم نے شہید ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے شہید ہونا ہے، آپ شہید ہو جائیں تو ہم اگلی زندگی پر لعنت بھیجیں گے۔ حضرات محترم، اتنے میں اس دوسرے قافلے میں جو یزیدی لشکر تھا، یہ اللہ کے رنگ ہے، میرے رب کا کمال ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ اور یہ ایک نمونہ بھی رب دکھانا چاہتا تھا ان یزیدیوں کو جو یزیدی لالچ کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ کے آل رسول کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے سامنے عملی نمونہ بھی دکھانا تھا۔ اور بن یزید جو کہ کوفی لشکر میں تھا، اس نے عمر بن سعد کو کہا کہ میں نے آج تک جو یہی سمجھا ہے کہ تم صرف ڈرا رہے ہو حسین کو بیعت کرنے کے لیے، کیا تم واقعی حسین سے لڑائی کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، مجھے ابن زیاد کی طرف سے یہی حکم ہے اور ابن زیاد کو یزید کی طرف سے یہی حکم ہے، ہم امام حسین کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اور اس نے قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا سر بھی گریں گے، بازو بھی گریں گے، لوگوں کی ٹانگیں بھی اس میدان میں گریں گی۔ یزید اور بن یزید کے چہرے پہ ایک رنگ آیا، ایک رنگ گیا، چہرے پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ کوفے کا ایک بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ آج تک مجھ سے جو کوئی پوچھتا تھا پورے کوفے میں بہادر کون ہے تو میرے ذہن میں تیرا نام آتا تھا، میں کہتا تھا اور بڑا کمال کا بندہ ہے، اور بہت بڑا پہلوان ہے، اور بہت بڑا بہادر ہے، لیکن اے اور کیا وجہ ہے تیرے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، اے اور وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا باقی لڑائیاں اور تھیں، یہ لڑائی اور ہے، میں دیکھ رہا ہوں ادھر بھی نمازیں تو آئے، ادھر بھی نمازیں آئے، پر ادھر والے جہنمی ہیں، ادھر والے جنتی ہیں، میں سوچ رہا ہوں جہنمی ہو کے مروں یا جنتی ہو کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اس کے چہرے پہ تذبذب تھا۔ آخر ہور نے یہ فیصلہ کیا، اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری، گھوڑا دوڑایا، یزیدی لشکر سے نکلا، امام علی مقام کے لشکر کی طرف جا رہا ہے۔ نکل کر لشکر آدھا سے مارا ہر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت حور ابن یزید تھا یزیدی، کچھ لمحے پہلے یزیدی تھا، نمازی بھی تھا لیکن جہنمی تھا، نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھیں لیکن جہنمی تھا۔ اور نے بتا دیا نمازی بننے سے بندہ جنتی نہیں بنتا، نمازوں کے ساتھ ساتھ حسین سے پیار کرنے سے بندہ جنتی بنتا ہے۔ گھوڑا دوڑا کے امام علی مقام کے سامنے آیا، امام نے دیکھا، عرض کرتا ہے امام حسین پہلے یزیدی تھا، اب حسینی بن گیا ہوں، اپنے آپ کو تولتا رہا۔ اے امام
عمر بن سعد کے لشکر کے آنے سے پہلے میں نے آپ کو روکے رکھا کربلا کے میدان میں، کیا میری یہ توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا یہ میری غلطی معاف ہو جائے گی؟ میں نے آپ کو روک کے رکھا یزیدی لشکر کی طرف سے اس کربلا کے میدان میں۔ امام علی مقام نے فرمایا اب جب تم توبہ کر آئے ہو، وہ لشکر چھوڑ کے اس لشکر میں آ گئے ہو، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ رب العالمین نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اے امام پھر مجھے اجازت دیں، میں آپ پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اور بن یزید امام حسین کی اجازت لے کر یزیدی لشکر کے سامنے آیا، آ کے خطاب کرتا ہے، کہتا ہے کچھ لمحے پہلے میں تمہاری طرف تھا، اللہ نے میری آنکھیں کھولی، میں نے جہنم پہ جنت کو ترجیح دی، تم بھی ہوش کے ناخن لو، اگر رب مجھے ہدایت دے سکتا ہے تو تمہیں بھی ہدایت مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ دنیا کا لالچ نکال دو، حسین کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو تو تم جہنم سے نکل کے تم بھی جنتی بن جاؤ گے۔ حضرات محترم جواب میں تیر آیا اور حضرت حر بن یزید بھی بڑے بہادروں کی طرح، شیروں کی طرح یزیدی فوج پر برس پڑے اور لڑتے لڑتے اپنی جان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امام حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دی، اور امام حسین نے خود حضرت حر بن یزید کا لاشا اٹھایا اور عرض کی یا اللہ یہ میرے اس قافلے کا پہلا جنتی قبول فرما، اور کو جنت بھی ملی، اور کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔